عوام میں بیان نہیں ہوتی، اور علماء کرام بیان نہیں کر پاتے، کیونکہ جو بھی بیان کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیا جاتا ہے، یا پھر اسے رافضی اور کفر کے فتوے لگا کر اسے مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو وہ حدیثیں آپ کی گوش گزار کروں۔ آج اگر کوئی ملا یا مولوی یہ کہے کہ ان کا مقام کم ہے، تو وہ کون ہوتا ہے مقام دینے والا؟ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا مقام اللہ اور اس کا رسول عطا فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، تاجدار حل عطا، خیبر کشا، خندق کشا، بدر کشا، بلکہ ہر مشکل کشا علیہ السلام، آپ کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، اور بعض نے آپ کو چوتھا نمبر دے دیا، اور بعض نے کہا کہ جناب فلاں موقع پر حضرت علی جو ہے وہ پیچھے ہیں، فلاں پہ پیچھے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو وہ احادیث بیان کروں کہ جو عوام میں بیان نہیں ہوتی، اور علماء کرام بیان نہیں کر پاتے، کیونکہ جو بھی بیان کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیا جاتا ہے، یا پھر اسے رافضی اور کفر کے فتوے لگا کر اسے مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو وہ حدیثیں آپ کی گوش گزار کروں۔ سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجمعوا بین اسمی و کنیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا نام اور میری کنیت جمع نہ کرو، یعنی اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہوئے میری کنیت جو ابو القاسم ہے، انا ابو القاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں ابو القاسم ہوں، اللہ یعطی و انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ ثم رخص ذلك لعلی و بنیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام اور آپ کی اولاد، علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو اس چیز کی اجازت عطا فرما دی۔ تو یہاں پہ سامعین غور یہ کرنا ہے کہ پوری امت کو نبی کا حکم یہ ہو رہا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کا جب نام رکھنا ہے تو یا ابو القاسم نام رکھنا ہے، کنیت اگر رکھنی ہے ابو القاسم تو نام محمد نہیں رکھنا، اگر نام محمد رکھنا ہے تو پھر اس کی کنیت ابو القاسم نہیں رکھنی۔ یہاں پہ ساری امت کے اوپر یہ حکم جاری ہو گیا، یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ کوئی اگر نام اپنے بیٹے کا محمد رکھتا ہے تو وہ ابو القاسم کنیت نہیں رکھ سکتا، اگر ابو القاسم کنیت رکھتا ہے تو وہ نام محمد نہیں رکھ سکتا۔ لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی اجازت عطا فرما رہے ہیں کہ اے علی، تو اپنے بچے کا نام محمد بھی رکھ سکتا ہے اور کنیت اس کی ابو القاسم بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور ان کی اولاد کو کس طرح خاص فرماتے ہیں۔ اور آج اگر کوئی ملا یا مولوی یہ کہے کہ ان کا مقام کم ہے، تو وہ کون ہوتا ہے مقام دینے والا؟ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا مقام اللہ اور اس کا رسول عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو ممتاز رکھا ہے، تو پھر اس کو ممتاز جانو، کیونکہ اگر تم ممتاز نہیں جانو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، قرآن کی آیات پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لو کان الشجر کلاما والبحور رمدا والانس کتابا والجن حسابا لا توصى فضائل علی بن ابی طالب۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ رئیس المفسرین ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا دی جائے، اور سارے سمندروں کو ملا کر ان کی سیاہی بنا دی جائے، اور اگر سارے انسان اس کو لکھنے پہ لگ جائے، اور سارے جن اگر گرنے پہ لگ جائیں، تو لا توصى فضائل علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے۔ تو جب وہ کائنات کا مالک اللہ تعالی حضرت علی کو شان عطا کرنے والا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بیان کرنے والے ہیں،
تو آج پھر کون مولوی ہوتا ہے کہ جو علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے بارے میں تقصیر کرے اور آپ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرے؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے آ گیا کہ کوئی بھی شخص آقا علیہ السلام کا نام جو محمد ہے اور کنیت ابو القاسم ایک ہی بیٹے کے اندر جمع نہیں کر سکتا سوائے علی المرتضیٰ کے۔ اور یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی مومن کا ذکر آتا ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اس میں سب سے پہلے جو ذات مراد ہوتی ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی ذات مراد ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، کنیت ابو القاسم رکھی۔ راوی کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلحہ نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے جھگڑا کیا کہ اے علی، آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابو القاسم کنیت اور محمد نام رکھا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حرام قرار دے دیا تو پھر آپ نے نام کیوں رکھا؟ امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا جاؤ فلاں 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 کو بلا کر لے کر آؤ۔ جب وہ شخص تمام اشخاص حاضر ہوئے تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ، کیا مجھے آقا علیہ السلام نے یہ بات کی اجازت نہیں دی کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھ سکتا ہوں؟ تو وہ تمام لوگوں نے، صحابہ کی ایک جماعت نے گواہی دی کہ یا علی، آپ کو یہ اجازت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ نام محمد اور کنیت ابو القاسم ایک ہی بیٹے کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ خلق اللہ حلق باب الجنۃ من یاقوت الحمراء علی صفائح الذهب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر ایک حلقہ بنایا ہے، وہ حلقہ یاقوت سرخ کا ہے اور اس کے اوپر سونے کے پتے لگائے گئے ہیں۔ فَإِذَا دُقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الْبَابِ ظَنَّتْ، اور جب وہ دروازے پر اس حلقے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تو پھر قالت، وہ کہتا ہے یا علی یا علی، وہ یا علی کی صدائیں لگاتا ہے، یا علی کہتا ہے۔ وہ جنت کا دروازہ اب کھٹکھٹایا اس کو جاتا ہے تو اس کے اندر سے آوازیں آتی ہیں یا علی اے علی اے علی، وہ علی پکار رہا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، کیا ایسے خصائص کسی اور کے بیان ہوئے؟ اگر میں علم میں دیکھوں تو سب سے افضل نظر آتا ہے، اگر اعمال میں دیکھوں سب سے افضل نظر آتا ہے، اگر ایمان میں دیکھوں سب سے افضل نظر آتا ہے، اگر اسلام میں دیکھوں تو پھر سب سے افضل نظر آتا ہے، اگر شجاعت میں دیکھتا ہوں تو پھر سب سے افضل نظر آتا ہے، اگر طہارت میں دیکھتا ہوں تو پھر بھی وہ سب سے افضل نظر آتا ہے۔ مجھے بتائیں کون سی ایک بات بھی ایسی ہے کہ جس میں علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کسی سے پیچھے نظر آتے ہیں؟ کوئی ایک خصلت، کوئی ایک خوبی، کوئی ایک صفت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی مجھے بتائیں کہ جو دوسروں میں ہے اور علی المرتضیٰ میں نہیں ہے۔ اور میں بہت سارے خصائص اور فضائل انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں گا، وقفے کے ساتھ میں احادیث سنایا کروں گا آپ کو اور بتایا کروں گا کہ یہ حدیثیں، ان کے اندر جو صفات مولا کائنات کے اندر ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما خلق اللہ آدم، لما خلق اللہ آدم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر جب اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا، عطس آدم علیہ السلام نے پھر چھینکا، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، فقال الحمدللہ، تو پس آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ کہا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی، فرمایا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، بعزتی و جلالی، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے، لولا عبدانی ارید ان اخلقہما فی دار الدنیا ما خلقتکا، اے آدم علیہ السلام مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر دو بندے
میں نے دنیا میں پیدا نہ کرنے ہوتے تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ قال آدم علیہ السلام نے پوچھا الہی اے میرے اللہ یکونان منی وہ دو کیا مجھ سے ہوں گے، میری نسل سے ہوں گے؟ قال نعم یا آدم اے آدم علیہ السلام ہاں وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے۔ ارفع رأسک اپنے سر کو اوپر اٹھائیے، وانظر اور دیکھیے، فرفع رأسہ بس آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا کہ کیا دیکھا، فَإِذَا مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ تو عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد نبی الرحمتی وعلی المقیم الحجتی۔ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رحمت کے نبی ہیں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام یہ حجت کو، اللہ کی حجت کو قائم کرنے والے۔ یہ حدیث پاک مناقب خطیب کے اندر مرقوم ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ شرف النبی میں مذکور ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ارشاد فرمائی، وقال بعد ما اور حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ فوتب الیہ علی فقال انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام جلدی سے آگے بڑھے اور عرض کی میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقال ادن منی فدنا منہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میرے قریب ہو جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو اپنی بغل میں لیا، پھر فضمہ الی صدرہ، پھر اپنے سینے کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا سینہ لگا دیا، وقبل عینیہ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی آنکھوں پہ بوسہ دیا، ورأینا دموع عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تجری بہ رہے تھے۔ قال بأعلی صوتہ یا معاشر المسلمین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باواز بلند ارشاد فرمایا اے گروہ مسلمانہ، ھذا علی بن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ہے، ھذا شیخ المہاجرین والانصار، ھذا شیخ المہاجرین والانصار، یہ مہاجروں اور انصار کا سردار ہے، شیخ ہے، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، وابن عمی، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، وخطنی، میرا داماد ہے، ولحمی، میرا گوشت ہے، وشعری، میرے بال ہیں، ھذا ابو السبتین الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، یہ سبتین کا باپ ہے جو کہ حسن اور حسین ہیں، جو کہ شباب اہل جنہ ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہے، ھذا مفرج الکرب عنی، یہ مجھ سے دکھ اور درد کو دور کرنے والا ہے، ھذا اسد اللہ فی ارضہ، یہ اللہ کی زمین میں اس کا شیر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَسَيْفُهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے دشمنوں پر تلوار ہے، فَعَلَىٰ مُبْغِضِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّائِنِينَ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو اس کے مبغض ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی ان پہ لعنت ہے، وَاللَّهُ مِنْهُ بَرِيءٌ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ فَمَنْ أَحَبَّ وَأَنْ يَتَبَرَّأَهُ مِنَ اللَّهِ وَمِنِّي فَلْيَتَبَرَّأَ مِنْهُ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو اس سے بیزار ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے، وَاللَّهُ مِنْهُ بَرِيءٌ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے جو علی کا مبغض ہے، جو علی سے دشمنی رکھنے والا ہے، اللہ بھی اس سے بیزار ہے، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، اور میں بھی اس سے بیزار ہوں، فَمَنْ أَحَبَّ، پس جو یہ چاہتا ہے، أَن يَتَبَرَّأَهُ اللَّهُ، أَن يَتَبَرَّأَ مِنَ اللَّهِ، جو اللہ سے بیزار ہو، وَمِنِّي، اور مجھ سے بیزار ہو، فَلْيَتَبَرَّأَ مِنْهُ، بس اسے چاہیے کہ وہ علی سے بیزار ہو جائے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برات چاہتا ہے،
بیزاری چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی سے بیزار ہو۔ پھر شاہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اے حاضرین جو یہاں پر موجود ہیں، یہ بات جو میں نے تم تک پہنچائی ہے، یہ باتیں ان تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔